عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں شامل کرتے ہیں ہم سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات اور شریر انسان سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رات کو سوتا ہے، سوتے میں اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آس پاس موجود ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس ہے، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں رات کو سونے سے پہلے یہ روحانی علاج اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شریر انسان اور جنات کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس روحانی علاج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ روحانی علاج پڑھ لیا کرے، اس پر عمل کر لیا کرے، تو وہ ناگہانی آفات سے، آفات و بلیجات سے، شریر انسانوں اور شریر جنات کے حملے سے بھی محفوظ رہے گا اور اچانک موت سے بھی محفوظ رہے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اور سو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کو شریر جنات تنگ نہیں کریں گے، شریر جنات کے حملے سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، شریر انسانوں کے حملے سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ 21 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا نا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب رات کو تو سو گئے، جی اچانک ڈر کر کوئی ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں، کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، سینے پر بعض اوقات بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس وقت پھر کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اب یہ تو آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے 21 مرتبہ، تو کیا یہ وظیفہ بھی اس وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے اچانک سو رہے تھے کہ اچانک آنکھ کھل آدھی رات کو آنکھ کھل گئی مثال کے ڈر طور کر پر، آنکھ کھل گئی یا برا تو اس خواب وقت بھی یہ پڑھ سکتے اس ہیں؟ وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے 21 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف، پڑھ کے دم وغیرہ کر لیں اپنا۔ جی جی بالکل 21 مرتبہ۔ ماشاءاللہ صحیح۔ اور اگر بچوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ تو نہیں پڑھ سکتے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف، ہے نا؟ اب 2 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ بچوں کی بھی کیفیت ہوتی ہے، بچے بعض اوقات سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اب ایسی صورت میں پھر کیا یہ وظیفہ کیا جائے گا یا اور بھی اس کے علاوہ کوئی وظیفہ ہے؟ جب بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ وظیفہ بھی پڑھ کے والدین بچوں پہ دم کر دیا اسی وقت 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیا کریں۔ اور ساتھ ہی حدیث پاک میں جو عمل بتایا گیا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے بچے کے پورے جسم یہ پہ تو اپنے پر پھیلنے کے حوالے سے نا، بچے جیسے نہیں پڑھ سکتے تو اس پر بھی بچوں پر بھی۔ جی تو یہ وظیفہ بچوں پر بھی ایسی صورت میں جب وہ رات کو اٹھ جائیں، سوتے ہوئے ڈر جائیں، رونا شروع کر دیں تو 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جیسے جنات جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حملہ کس طرح کرتے ہیں یہ جنات؟ اب جیسے بندہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے دھڑم سے نیچے گر گیا، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا آپ کو؟ بتایا کہ پتہ نہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو، سیڑھیاں چڑھ رہے تھے یا اتر رہے تھے،
کہ اچانک جیسے کوئی چیز ہمیں لگی ہو اور بندہ نیچے گر جاتا ہے، حالانکہ کچھ نظر نہیں آیا، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ کیا یہ اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کیا واقعی جنات کی شرارت وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا انسان کا؟ جی وہم بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح جنات کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایسی جگہ ہوں جہاں پر جنات وغیرہ کے معاملات ہیں، بعض اوقات جو چیز ہمیں بظاہر نظر نہیں آئے تو جنات کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں، تو بچے کی ٹانگ لگ گئی، اب وہ پتہ چلے وہ گھبرا کر اٹھ گئے کہ مجھے کس نے لات ماری ہے، ادھر ادھر دیکھا تو وہ قریب میں تو سب سو رہے ہیں، تو یہ ایک اتفاقی معاملہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ جنات ہی کی شرارت ہو، لازمی نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ اکیلا سو رہا ہے اور ایسی صورت میں آس پاس بھی کوئی نہیں سو رہا، پھر ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمیں ایک دم سے بازو سے ہلا کر اٹھا دیا ہو، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، پاؤں سے ہلا دیا، آنکھ کھل گئی، اچانک سے دیکھا تو ہے تو کوئی نہیں، لیکن مجھے کس نے اٹھایا، تو یہ بھی بعض اوقات یہ صورتیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ سکون کی نیند بھی آئے گی اور رات بھی اچھی گزرے۔ اور اگر روزانہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تو پیشگی ہی ماشاءاللہ حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے۔ تو ناظرین جن کے ساتھ اس طرح کی پرابلم رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں کہ خوف طاری ہو جاتا ہو، سو کر جب اٹھیں تو ڈر، اور یا رات کو آدھی رات کے وقت بعض اوقات ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت اگر ہو تو یہ دو وظیفے آپ کو بتائے گئے، ایک تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا گیا بسم اللہ شریف، یہ مکمل پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول اور آخر درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، سورۃ الاخلاص پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں اور سورۃ الناس، تینوں سورتیں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور سر سے پھیرنا شروع کریں گے، سر پر پھیریں، اپنے چہرے پر، سینے پر، ہاتھوں پر، پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، اسی طرح دوبارہ عمل کریں، پھر سہبارہ تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، 3 مرتبہ عمل کر لیا کریں۔ یہ یوں سمجھیے کہ آپ کا ماشاءاللہ حفاظتی حصار ہو جائے گا، ماشاءاللہ ہر طرح کے ڈر خوف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ ناصر بھائی، آپ شامل کریں گے ناظرین آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام خان محمد، میں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام زورا بی بی ہے، میرا نام خان محمد ہے۔ سر مجھے بیڈ سول ہو گئے 2017 سے، معذوری کی حالت میں ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اور میرے لیے استخارہ بھی کرا دیں، مہربانی، جزاک اللہ۔ آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ واقعی بڑی آزمائش ہوتی ہے، بیڈ سول جب کسی کو ہو جائے نا تو بہت تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جب کافی ٹائم ہو جاتا ہے نا مریض کو بیڈ پر لیٹے 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 لیٹے، تو بعض اوقات جسم پر پھوڑے، پھنسیاں، دانے اس طرح کے نکل آتے ہیں کہ گوشت بھی بعض اوقات نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہر طرح کی آزمائش سے بچائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ بیماریاں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوں گی۔ باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم، آپ کو افاقہ بھی حاصل ہوگا اور بیماری میں ایک ماشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ خان محمد نام آپ نے بتایا تھا، جی نیکسٹ کال۔ حضرت میں خان بات کر رہا ہوں، میں جناب اپنے بھائی کے بارے میں معلومات کروانی ہے۔ جبران علی اس کا نام ہے اور والدہ کا نام راحیلہ کوثر ہے۔ تو جو ہے ان کے رشتے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے نا بات ہوتی ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا بہانہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ لڑکے کا قد چھوٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، تو آپ برائے مہربانی استخارہ کر کے اس کا کوئی مناسب حل یا وظیفہ اگر ہو تو وہ بتا دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد شریف ہے اور میری بیوی کا نام ممتاز بی بی ہے، اور اس کا استخارہ کروانا ہے۔ بیماری ہے یا ویسے طویلات کا کوئی مسئلہ ہے؟ ممتاز بی بی اور اس کی ماں کا نام کنیز بی بی ہے۔ برائے مہربانی استخارہ فرمائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میرا نام طیب ہے اور میں نے اس حوالے سے استخارہ کرانا ہے کہ میرا بھانجا ہے اور 6 سے 7 ماہ ہوں گے، اور جب سے پیدا ہوا ہے تب سے بیمار ہے، اس کا نام عبدالوہاب ہے اور اس کی والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بیٹے کا نام محمد گلفام ہے، تو 2 سال سے اوپر ہو گیا اس نے منگنی کی ہوئی ہے، تو جب بھی اس کی شادی کا کوئی کرنے لگتے ہیں نا کہ شادی اس کی کر دیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بچے کا نام محمد گلفام ہے اور اس کی والدہ کا نام فیاض بانو۔ جی نیکسٹ کال۔ کام نہیں بن رہا اور چھوٹے بھائی کا گھر نہیں بس رہا اور گھر کے حالات بھی کافی خراب ہے، اس بارے میں کروانا تھا۔ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ویسے ہی کچھ کسی نے کروا دیا ہو؟ میرا نام جی وسیم عباس اور والدہ کا نام ہے سغرا بی بی۔
صحیح. وسیم عباس نام آپ نے بتایا. اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ آپ کا بھی کرواتے ہیں وسیم بھائی, اور دیگر ہمارے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کیے, آپ کے بھی استخارے کیے جا رہے ہیں. چلیں, آپ نے بات کی گھر کے حالات کے حوالے سے, تو ایک وظیفہ, ایک روحانی علاج میں عرض کروں, اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو, اور آپ کے لیے بھی وسیم بھائی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اس وجہ سے بے سکونی میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اور آپ یہ وظیفہ اپنے آپ شامل کر لیں. لیجیے, یہ تحفہ ہے, یوں سمجھیے آپ کے لیے. بڑا زبردست, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ کی رحمت سے 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے, گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے, اور گھر کی جو پریشانیاں ہیں, بے روزگاری دور ہو جائے گی, گھر کی ناداری دور ہو جائے گی, گھر سے غربت دور ہو جائے گی, گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ یہ وظیفہ کریں. وظیفہ کیا ہے؟ آپ بھی دیگر ناظرین کے لیے بھی وظیفہ ہے. وظیفہ یہ ہے کہ یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام, 4 یہ صفاتی نام ہے اللہ پاک کے. آپ یہ پڑھنا شروع کریں. 112 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں, اور 7 دن تک آپ نے یہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ. نہیں, اول اور آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جو بیچارے ٹینشن میں رہتے ہیں اور بڑی کشمکش میں رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, صبر کریں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. حالات بھی اچھے ہو جائیں گے, اور گھر کے بھی انشاءاللہ الکریم حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. استخاروں کے جوابات بھی شامل کریں گے, لیکن کچھ میسیج آپ کے میں شامل کرنے لگا ہوں. ناظرین, ہمارے ایک میسیج آیا ہے کہ آنکھوں میں سوجن اور آنکھیں لال بھی رہتی ہیں, آنکھوں کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں, سکینہ علی نام بتایا تھا, اور دیکھیں آنکھوں میں اگر سوجن ہوں, آنکھیں لال ہو جاتی ہوں, یا آنکھوں سے بعض اوقات پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور یا بینائی کسی کی کمزور ہو چکی ہو, 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں, دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق عمل کر لیں. ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں, ایک یہ. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اس وظائف کی برکت سے آنکھوں کی کیسی ہی بیماری تکلیف کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بچے کا نام ہے روحان, اور بچے کی والدہ کا نام رخسانہ ہے, اور والد کا نام عمران ہے. 4 سال کا ہے بچہ, ضد بہت زیادہ کرتا ہے. تو جب یہ ضدی بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں, اور اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. 21 دن کا یہ عمل ہے, 21 ڈیز تک جاری رکھیے گا, انشاءاللہ الکریم بچوں کی ضد ختم ہو جائے گی. اچھا, چوہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں گھر میں, بہت نقصان کرتے ہیں, کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. گھر میں چوہے بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں, لال بیگ آ جاتے ہیں, اور اس طرح کی بعض اوقات چھپکلیاں آ جاتی ہیں, اور کافی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, بعض اوقات سانپ بچھو کا بھی ڈر لگا رہتا ہے, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں, گھر میں اگر چوہے آ جائیں, چھپکلیاں آتی ہوں, پریشان کرتی ہوں, اور اس طرح کی چیزیں اگر آ جاتی ہوں, ایک عمل آپ کریں. ایک تو یہ کہ آپ ایک پیالہ لیں, کوڑا پیالہ لیں, اور اس میں لکھیں یا والی. لکھنے کے بعد اب آپ اس پیالے میں پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں. گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکے, اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ زمین پر, پانی جو ہے نا وہ زمین پر نہ گرے. جی, اور آپ یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ الکریم گھر میں چوہے نہیں آئیں گے. اچھا, چوہے بھی نہیں آئیں گے, اور لال بیگ جن کے گھروں میں یہ شکایت رہتی ہے, لال بیگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں, چوٹیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں, تو اس طرح کی جو اذیت دینے والی, نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا, آپ کا ساز و سامان بھی محفوظ ہو جائے گا. اچھا, ایک تو یہ تو ہوا وظیفہ, اور ایک مشورہ میں آپ کو دوں, آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجئے. جن کو یہ شکایت ہے کہ گھر میں چوہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں, اور اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے دیا جاتا ہے, گھر میں دبانے کا یہ تعویذ ہوتا ہے, تو وہ ضرور لیجئے گا, گھر میں دبائیں, انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی. دیکھیں, وظیفہ بھی آپ کو بتایا, تعویذ کا بھی حوالے سے مشورہ دیا, اس پر بھی عمل کرنا, اور اس کا پھر کوئی سد باب بھی کیا جائے نا,
کوئی حفاظتی اقدامات، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی جائیں۔ بعض اوقات گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس طرح کی جھریاں بعض اوقات دروازوں کے نیچے ہوتی ہیں تو یہاں سے بھی بعض اوقات چوہے آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو سوراخ وغیرہ ہو گئے، جھریاں ہو گئیں، تو یہ بھی بند کر دینا چاہیے۔ جو جہاں تک ممکن ہو حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں اور ان وظائف پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی فیصل بھائی ماشاءاللہ کر لیے استخارے؟ جی استخارے ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے۔ شریف نام تھا، والدہ کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ ممتاز نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام کنیز بی بی بتایا تھا۔ یہ کافی دیر سے بیمار ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، کوئی بندش کوئی جادو کا ایسا کوئی بھی اثر نہیں ہے ان پہ۔ بیماری کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی۔ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کیجیے، اللہ نے چاہا شفا حاصل ہوگی۔ ایک اور کال تھی، عبد الوہاب نام بتایا تھا اور والدہ کا نام حلیمہ بتایا تھا۔ کافی عرصے سے یہ بھی بیمار ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی جادو بندش اثرات اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بہرحال بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے، میڈیکل بھی کروائیے گا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور بیماری کے حوالے سے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر پئیں، اپنے اوپر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، غلفام نام بتایا تھا کہ رشتے میں رکاوٹیں رہتی ہیں، رشتے نہیں لگتے، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ روزانہ 41 دفعہ یا قادرو پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو جو بھی رکاوٹیں پریشانی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی اور جلد آپ کا نکاح انشاءاللہ الکریم ہو جائے گا۔ وسیم بھائی تھے، وسیم عباس نام تھا اور والدہ کا نام سغرا بتایا تھا کہ کافی کام میں رکاوٹیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کسی جادو وغیرہ کوئی کروا دیا ہے۔ استخارہ کیا ہے، آپ کا استخارے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر جادو یا بندش کوئی اثرات کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں آ رہا۔ بہرحال آزمائش ہے، وقتی طور پہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر دعا کریں، اللہ نے چاہا تو آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی کالز دیجیے۔ وہ بیٹیاں ہیں، ان کو دوڑے پڑتے ہیں، ایک کا نام کائنات ہے اور ایک کا نام ظاہرہ ہے، اور ایک کی عمر 10 سال، ایک کی عمر 12 سال ہے۔ اس کا استخارہ کروانا ہے، پلیز کر دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد مشتاق ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی۔ میرا کاروبار پہلے ٹھیک تھا، اب تنگ ہے کاروبار، پتہ نہیں کیا بات، اس کا استخارہ پر کر دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میں عرب شریف جانا چاہ رہا ہوں، وہاں جانا صحیح رہے گا میرے لیے یا نہیں؟ میرا نام سید ممتاز ہے اور میری والدہ کا نام جنت بی بی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ بچے کا نام زیاد اور والدہ کا نام نورین اختر۔ اس کا استخارہ کروانا کہ اسے روحانی بیماری ہے یا پھر کوئی بیماری ہے یا روحانی مسئلہ کوئی۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ سر میرا وائف ہے، اس کو سر میں درد ہمیشہ رہتا ہے، 2 سال ہو گئے، 3 سال علاج بھی کروایا، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، سر میں درد کے حوالے سے کہا تھا تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر پھیر لیا کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ آئیے شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے۔ مشتاق بھائی تھے، ہمارے والدہ کا نام زبیدہ بتایا تھا کہ کاروبار ہے لیکن چل نہیں رہا اور ان کے کاروبار مطلب اٹھ نہیں رہا، اس طرح کا ان کا تھا کہنے کا۔ دیکھیے آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے آپ کا، اللہ پاک نظر کا اثر دور فرمائے۔ آپ نظر بد کے حوالے سے ایک وظیفہ نوٹ کر لیں، روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کیجیے، اللہ نے چاہا تو نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ دوسرا، کام آپ کا چلتا رہے اور کام اچھا ہو جائے، اس کے حوالے سے آپ 35 دفعہ ایک سادہ پیج لیجئے گا، اس پر لکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھ کر آپ کام کی جگہ پر اس کو لگا دیجئے گا، اللہ نے چاہا تو کام میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عرب شریف جانا چاہ رہے تھے، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر بہتری کی طرف اشارہ ہے، ظاہری طور پر معاملات دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، فضیل نام بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے اور کوئی ایسا کوئی جنات کا اثرات کا تو معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر ایسا کوئی بھی معاملہ
نہیں آ رہا، آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ نے چاہا تو ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے میسیجز، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ کراچی سے بنت اظہار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ کی طالبہ ہوں، میں نے 2 ماہ پہلے ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور عجیب سے خواب بھی آتے ہیں، روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یہ آپ پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا اور برے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ انہوں نے میسج کیا ہے عبد الرحمن بھائی، یہ شادی کا مسئلہ ہے، شادی طے ہو جانے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہوگی۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے میسیج ہے، میری چھوٹی بہن ہے، اس کو رات کو اچانک جھٹکے لگتے ہیں، کبھی کبھی اچانک یا کسی کے اثرات کے حوالے سے ان کو جھٹکے لگتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دی۔ دیکھیں، اگر جھٹکے مرگی کے ہیں تو سورۃ الشمس پڑھ کر ان کے کان میں بہن کے کان میں دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم یہ جھٹکے لگنا بند ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی پر اثرات ظاہر ہو جائیں، اثرات ہوں یا جھٹکے اس کو لگتے ہوں، تو سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہ مکمل آخر سورت تک یہ پڑھنی ہے، تو آپ یہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بھانجی بہت زیادہ روتی اور ضد کرتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجئے۔ تو سورۃ البروج کی 2 آیات رات کو سونے سے پہلے جب بچی سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر یہ پڑھ لیں، بچی کی ضد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ شمس الدین اتاری ہیں، والدہ کا نام نازیہ ہے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے میسج کیا ہے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بہتر رہے گا یا نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، نام ہے ان کا محفوظ، تو حصول اولاد کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اچھا، یہ وظیفہ آپ نے بھی پڑھنا ہے، آپ کی زوجہ نے بھی پڑھنا ہے، دونوں یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، محمد مدثر بھائی ہیں، جنید بھائی، میری ہمشیرہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو ایک تو یہی وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حفاظت حمل کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، سورہ انشقاق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اس کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات یہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پیٹ پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی اور بچے کی بھی حفاظت رہے گی۔ بشیر شاہد نام ہے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا۔ نواز اتاری ہیں، رحیم یار خان سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے۔ دیکھیں، اگر گھر والے اکثر بیمار رہتے ہوں تو کثرت کے ساتھ یا معیدو یہ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھ۔ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، دائمی مریض یعنی جو آئے دن بیمار ہو جاتے ہوں، مستقل بیمار رہتے ہوں یا کئی سال گزر چکے ہوں بیماری میں، تو ایسے جو دائمی مریض ہیں تو یہ وظیفہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مزید بھی شامل کریں گے آپ کے میسیجز، لیکن آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں نے استغاثہ کروانا ہے، میرے کا نا پرابلم بنا ہوا ہے، میرے ساتھ ڈسٹرب ہوا ہے، رپورٹیں بھی کرائی ہیں تو اثر بھی نہیں آیا، نیند بھی نہیں رہا، تو آتے نا 8-9 مہینے ہو گئے ہیں۔ شفاقت علی، والدہ کا نام مجیدہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شفاقت بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام غلام سکینہ ہے اور میری نانی اماں کا نام ہے حنیفہ بی بی۔ تو اکثر میری والدہ کی جمعرات والا دن طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مغرب کے ٹائم جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں، پھر ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام مہیر ہے اور مجھے دل پہ درد ہوتی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، علاج بھی کرا رہا ہوں، کوئی زمان نہیں آ رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔
جی انشاءاللہ الکریم. دل میں درد کے حوالے سے کہا نا تکلیف رہتی ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس کا ایک بڑا خاص وظیفہ ہے, آپ بھی شامل رہیے گا سلسلے میں اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. تو انشاءاللہ الکریم ایسا میں وظیفہ آج عرض کرنے لگا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی, اس سے تحفظ بھی حاصل ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو 9 فوائد حاصل ہوں گے. وہ 9 فوائد کیا ہیں, تھوڑا سا انتظار کیجئے, شامل رہیے گا سلسلے میں. کالز لینے کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد کلیم, امی کا نام سعیدہ میاں. ہمارا مسئلہ ہے 2 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو, اولاد نہیں ہو رہی. صحیح. نیکسٹ کال. میرا نام محمد قاسم ہے, میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مکان کافی دنوں سے سیل نہیں ہو رہا, تو اس کا استخارہ بتا دیں. صحیح. نیکسٹ کال. میرا نام حسن مقتدیٰ ہے, میری والدہ کا نام تسلیم بی بی ہے. میرا دل کا مسئلہ رہتا ہے, کوئی بات ہو نہ ہو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دل کے مسئلے کے حل کے لیے خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے بھی ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے دل کی تکلیف کے حوالے سے کہا تھا, آپ دونوں کو بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. اور استخارہ کروانا ہے محمد رمضان, والدہ کا نام نذیرہ بی بی. گاڑی لی ہوئی تھی, اس کی کاغذات کہیں رکھ لیے اور مل نہیں رہے ہیں, اس کے لیے استخارہ کروانا. صحیح. گاڑی کے کاغذات نہیں مل رہے, کہاں رکھے ہوئے ہیں پتہ چل جائے گا استخارے میں؟ استخارے میں یہ تو نہیں پتہ چل جائے گا, روحانی علاج بھی عرض کر دیں گے. پھر روحانی اس کا حل بھی آپ ارشاد فرمائیں گے نا کہ یہ چیزیں مل جائیں انشاءاللہ. صحیح. جی نیکسٹ کال. محترم میری کمر میں درد ہے کو پچھلی 10-15 دن سے, اور ساتھ ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے, پلیز اگر استخارہ کر دیں. ممی کا نام ہے جان بیوی. جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں کہ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز ہیں. استخارے ناظرین آپ کے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں, استخارے کیے جا رہے ہیں. استخارے ہو جائیں گے تو جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. میں نے عرض کرنا تھا دل میں درد اگر کسی کے رہتا ہو, تکلیف ہو, دل کے والو یہ بند ہو چکے ہوں, یا دل گھبراتا ہو, اور یا اللہ نہ کرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو, یا کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں, کوئی ایسی خبر سن لیتے ہیں, کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے کہ اچانک دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے. اب آپ پریشان نہ ہوں, ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ پاک بہتر فرمائے گا. وظیفہ میں عرض کرنے لگا. پہلے تو یہ کہ آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت, رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں یا باعث یا نور, یا باعث یا نور, یا باعث یا نور, یا باعث یا نور. یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں, اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. اچھا, رات کو سونے سے پہلے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 9 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ ہی یہ ہے کہ دل کی بیماری دور ہو اور صحت ملے. اچھا, اور اگر دل کی بیماری کسی کو نہیں ہے نا, وہ بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو انشاءاللہ الکریم اس شخص کو, اسے اس بیماری سے, دل کے امراض سے تحفظ حاصل ہو جائے گا, وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا. تو جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, جو دل کے مریض ہیں, ان کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے. غیر مریض بھی عمل کرنا چاہے تو وہ بھی عمل کرے تو الحمدللہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا. اچھا, دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی, اس بیماری سے محفوظ رہے گا. دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ٹینشن دور ہو, ذہنی ٹینشن دور ہو جائے گی اور بے سکونی دور ہو جائے گی. اچھا, تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہائی بلڈ پریشر کا اگر کوئی مریض ہے وہ یہ پڑھے, اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا, بلڈ پریشر اس کا نارمل ہو جائے گا. اچھا, چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ الٹے سیدھے خواب نظر نہیں آئیں گے, ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں, بعض اوقات اس طرح کے خوف طاری کرنے والے خواب نظر آ جاتے ہیں, اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. پھر پانچواں فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ دل روشن ہوگا. چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ نیند نہ آتی ہو تو نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور ساتواں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اسے زیارتیں نصیب ہوں گی. خواہش ہوتی ہے نا فلاں بزرگ کی زیارت ہو جائے, بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہو جائے. یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ یا باعث یا نور اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے. اچھا, پھر 7 فائدے ہو گئے. 8واں فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. اور 9واں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر غصے کی عادت ہے نا تو غصے کی عادت بھی نکل جائے گی. آپ یہ وظیفہ پڑھیں. ان مسائل میں سے اگر کسی بھی مسئلے میں مبتلا غصہ آپ کو زیادہ آتا ہو, ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے, تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یا باعث یا نور, یا باعث یا نور,
یہ پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم، آپ کو یہ 9 فوائد حاصل ہوں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیں فیصل۔ جی ہاں، استخارے کر دیے گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارے شفاقت بھائی تھے، والدہ کا نام مجیدہ، بتایا تھا کہ معدے کا کچھ پرابلم رہتا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ معدے کے اندر سوجن وغیرہ کا پرابلم بتا رہے تھے۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا، آپ کا استخارے کے اندر بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، اور بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، دیکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش کا کوئی معاملہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو دیجئے، پلائیے، اور ان پر دم بھی کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ معدے کے حوالے سے وظیفہ تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا، اور پرہیز بھی تو کرنا ہے نا۔ آپ وظیفہ پڑھتے رہیں، پرہیز نہ کریں، معدہ آپ کا ڈسٹرب رہے گا تو جڑ ہے، ایک بنیادی وجہ ہے۔ اگر یہ ڈسٹرب ہو گیا تو آپ کو اور بھی بہت سارے امراض لگ سکتے ہیں نا۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، اعتدال، میانہ روی کے ساتھ آپ چلیں، پرہیز بھی کریں، کھانے پینے جو آپ کی اشیاء ہیں، غذا ہیں، اس پر بھی غور کریں، اور صحت مند تازہ پھل فروٹ، یہ اس طرح کی سبزیاں یہ استعمال بھی کریں، اور مسواک کا آپ استعمال کیجیے۔ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، جہاں اسے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے کہ معدہ اس کا درست ہو جاتا ہے۔ جو امراض شکم ہے نا، پیٹ کے امراض، پیٹ کی بیماریاں، وہ دور ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین بھی نیت فرمائیں۔ جی مزید بھی ہیں استخارہ؟ جی ہاں، ایک اور کال تھی، غلام سکینہ نام بتایا تھا کہ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو استخارہ کیا، استخارے میں اثرات کا معاملہ آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ ایک مشورہ بھی دوں گا، روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز یہ آپ لکھ کر یا لکھوا کر کسی سے اس کو پلاسٹک کوڈنگ کروا لیجئے گا، ریگزین وغیرہ کپڑے میں اس کو سلا کر ان کے سیدھے بازو پہ یا گلے پہ آپ باندھ دیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر بھی جائیے گا، اور مخصوص تعویذات بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کروائیے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، قاسم نام تھا، گھر کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ گھر سیل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جادو بندش کا کوئی معاملہ ہو، گھر سیل ہو جائے، اس کے حوالے سے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھیے گا، اللہ نے چاہا تو گھر بہت جلدی اور بآسانی سیل ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ ایک مرتبہ آپ پڑھ کر گھر کی دیوار پر یا پلاٹ وغیرہ ہے تو اس پہ دم کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو گھر جلد سیل ہو جائے گا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی دوسرے علاقے میں ہے گھر، کسی دوسرے علاقے میں دور ہے، اب جانا تھوڑا مشکل ہے، نہیں جا سکتے، یہ ہے کہ وہیں سے پڑھ کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر یہ پڑھ کر دعا کر لیں، پھر دم کرنا ضروری نہیں۔ جانا ممکن نہیں ہے، دور ہے تو پھر نہیں، ممکن تو ہے لیکن سفر ہے، وہ کافی دور ہے، کافی وقت لگے گا، یا دوسرے شہر میں ہے، روز نہیں جا دوسرے شہر میں اس طرح ہے تو پھر یہ وہیں سے پڑھ کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو پھر دم کر دیں، دم کر دیں جا کے۔ اچھا گھر اگر کوئی بھی چیز جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے نا، خالی پلاٹ ہے، مکان نہیں بنا ہوا، تو اب اس پر کیسے دم کیا جائے؟ اب وہی تصور میں دم کر دے، ہاتھ سے دم کر دے، بس یہ ہے کہ وہ زمین پہ تو رکنے سے رہا، دور سے وہ جو دم کر دے، صحیح انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، رمضان نام بتایا تھا کہ گاڑی کے کاغذات جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں ملنے کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو کاغذات مل جائیں گے۔ 1008 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ دعا کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کے کاغذات مل جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور تھا، یہ ہمارے زبیر بھائی تھے کہ ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، میڈیکل بھی کریے گا، اور جوڑوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کے حوالے سے وظیفہ بھی نوٹ کر لے، پڑھیے گا، اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا تو درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں روحانی علاج کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر آتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور جب ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں تو کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں، آئیے دیکھ۔ جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 11 جامعہ مسجد گلزار مدینہ۔ جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو کارڈ کے عمل کے ذریعے، پلیٹوں کے عمل کے ذریعے، تعویذات عطاریہ کے عمل کے ذریعے الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کسی کو دم کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کسی کو درد والی دم کی ہوئی ڈوریوں کے ذریعے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیع احمد صدیقی۔ خواجہ محمد عابد۔ ذوالفقار علی اتاری۔ میرا نام محمد سلیم پنجوانی ہے۔ یہاں گلزار مدینہ مسجد میں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ یہ روحانی علاج کے لیے آتا رہتا ہوں میں، اور ابھی بھی روحانی علاج کے لیے آیا تھا۔ اچھا۔ تو میری سسٹر کے ساتھ تھوڑا پرابلم تھا، ان کی ٹانگوں وغیرہ میں درد تھا، تو اس کے لیے تعویذ وغیرہ لیے تھے، ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا ہے۔ تو ابھی بھی علاج کے لیے آیا ہوں کہ صبح سے پیٹ میں درد ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں آنا ہوا۔ پہلے بھی میں تعویذات لے کر گیا تھا، تو مجھے گھر والوں کے لیے بھی لے کے گیا تھا، مجھے بہت افاقہ ہوا۔ ہاں، پیٹ کے تعویذات دیے تھے انہوں نے، اور نظر بد کے باندھنے کے تعویذات دیے تھے۔ صحیح، تو فائدہ ہوا آپ کو؟ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ میں جامع مسجد گلزار مدینہ میں یہاں تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات جو لیے تھے شوگر کے، تو پینے کے اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور وظائف بھی لیے تھے جو سر کے درد کے لیے، اس سے بھی مجھے فائدہ ہوا۔ پہلے لیے تعویذات آپ نے؟ جی ایک مرتبہ پہلے لے چکا ہوں یہاں سے۔ صحیح صحیح۔ کس سلسلے میں لیے تھے؟ جی پہلے جو لیا تھا وہ میں نے یہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس حساب سے میں نے لیا تھا تعویذ یہاں سے۔ فائدہ ہوا؟ جی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا۔ ابھی کس سلسلے میں آنا ہوا؟ ابھی وہ دراصل مجھے نظر بد کے تعویذ لینا تھا صحیح اس سلسلے میں، اور دوسرا یہ کہ پیٹ کے تعویذات لینے تھے، پیٹ کے درد کے، تو وہ اس سلسلے میں آنا ہوا۔ جی ابھی میں وہی ذہن میں کوئی دباؤ تھے، کوئی پریشانیاں تھی، اس حوالے سے میں آج تعویذ لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ کچھ معلوم کرنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ جنید بھائی، یہ بچوں کو نظر نہ لگے اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ دماغ کے دباؤ کے حوالے سے، اس سے نجات پانے کے حوالے سے کوئی وظیفہ کرو تو مجھے بتا دیں۔ کیا امیر اہل سنت سے مرید ہونے کے لیے کوئی آن لائن سروس ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعویذات عطاریہ کے جو بستے ہیں یہ دنیا بھر میں لگتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لگتا ہے، مزید اس کو اور بڑھایا جائے، ہر علاقے میں لگایا جائے، اس سلسلے میں کیا دعوت اسلامی کی کاوش ہے؟ الحمدللہ سب اللہ کی رحمت سے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہر علاقے میں، اور الحمدللہ میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ دنیا کے 35 ممالک میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر لگتے ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے بھی لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ گلی گلی میں انشاءاللہ الکریم ہر علاقے میں روحانی علاج کا بستہ ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی سروس ہے کیا جہاں ہم مرید ہو سکیں؟ تو بالکل الحمدللہ اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرید ہونا ہے امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا، اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بننا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں نمبر نوٹ کیجئے گا، 032126261112 032126261112۔ اس نمبر پر آپ چاہیں تو میسج کر دیجئے، یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے، واٹس ایپ کر دیجئے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو رپلائی بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنا پوسٹل ایڈریس بھی میسج کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو گھر تک امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا جو لیٹر ہے، جو مکتوب ہے، وہ بھی پوسٹ کروا دیا جائے گا شعبہ روحانی علاج کی طرف سے۔ یہ امیر اہل سنت کا مرید بننے کے لیے اس نمبر پر آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صرف نام کافی؟ اچھا نہیں، نام، ولدیت اور عمر اور ایڈریس، تو انشاءاللہ الکریم آپ مرید ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود اپنا نام دینا چاہیں، بچوں کا بھی نام دینا چاہیں، تو بچوں کے بھی نام سینڈ کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ بھی مرید ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو نظر نہ لگے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر یہ بچوں پر دم کر دیا کریں۔ دماغی دباؤ
ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کے جو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں، نفسیاتی امراض دور ہو جائیں گے، دماغی امراض دور ہو جائیں گے، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ پہلے پڑھنا ہے لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھیں، آیت الکرسی شریف پڑھ کر پھر پانی پر دم کریں، 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آخری تینوں صورتیں یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ 60 مرتبہ پہلے لا حول شریف پڑھنی، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں۔ اب آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم جو ذہنی ٹینشن ہے، دباؤ ہے دماغی، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا، دماغی امراض، نفسیاتی امراض بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، میسیجز بھی آپ کے کئی سارے باقی ہیں ابھی اور کالز بھی ابھی کے باقی ہیں، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کی کالز میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ 0213717711 24 گھنٹے نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ مزید روحانی علاج کے لیے روحانی علاج کے بستوں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایڈریس نوٹ کیجیے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدری مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے۔ یا اللہ پاک اسماء الحسنہ کا صدقہ، اسم اعظم کا صدقہ، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، کئی بیچارے آئی سی یو میں داخل ہوں گے، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، اپنا رحم و کرم فرما، عافیت 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 اور سلامتی ہمیں نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔